وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. استاذ الحفاظ استاذ القرآن حضرت مولانا قربان مسائل زیدہ شرکت حاضر عزیز شان حضرت اللہ مولانا مفتی وقاص احمد صاحب زیدہ شرکت عاشق خیر الورا حافظ محمد حنیف صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، درس قرآن کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نعمتیں صرف وہی نہیں ہوتی جو کھا پی لیں، وہ محفل بھی نعمت ہے جو گناہ بخشوانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ محفل بھی نعمت ہے جس میں دلوں کو نور مل رہا ہو اور قرآن سے شعور مل رہا ہو۔ حضرت امام موزانی نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ایسی محفلوں کو جن میں دین بیان ہو اس طرح تلاش کرتا تھا جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی۔ جس ماں کا بچہ گم جائے اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہیں سے مجھے مل جائے، اور اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں آتی، اس کا سارا دھیان بچے کی طرف ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے، اس طرح میں دینی محفلوں کو تلاش کرتا ہوں، اور جب مجھے کوئی ایسی محفل مل جاتی جس میں دین بیان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہے، یعنی میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ دینی محفل مل جاتی میں سراپا خوشی بن جاتا تھا۔ مسجد میں آ کر مومن خوش ہوتا ہے، پانی میں مچھلی خوش ہوتی ہے، اس کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے، اور مومن مسجد میں آ کے خوش ہوتا ہے، دین سن کے خوش ہوتا ہے، دین کی شان و شوکت دیکھ کے ایمان والا ہی خوش ہوتا ہے۔ جن دوستوں نے آج درس قرآن پاک کی محفل ایک عرصے سے سجا رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے ہر مہینے درس قرآن کی محفل سجا رہے ہیں، دعا کو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ یہاں درس کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 اور 48 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چند گھڑیاں ان آیات کی روشنی میں گفتگو کروں گا، اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔
جس طرح کے پچھلے آیات میں، پچھلے دروس میں آپ نے یہ واقعہ سنا، حضرت بی بی مریم ان کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، پھر جب ان کی ولادت ہوئی انہیں مسجد اقصی کے لیے وقف کیا گیا۔ حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت بی بی مریم اس عمر میں پہنچی ہیں جس عمر میں عام طور پہ عورتیں حاملہ ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، تو حضرت نکاح کی عمر کو پہنچی ہیں، فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، آپ چنی ہوئی خاتون ہیں، اپنے زمانے کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ حضرت بی بی مریم کو جب جناب عیسیٰ کی بشارت دی گئی تو آپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، قالت رب انا یکون لی ولد، درا حالے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، تو آپ کی نظر اسباب پر تھی کہ بچہ تو ہوتا ہے جب میاں بیوی کا وجود ملتا ہے، تو مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ، تو اللہ پاک نے فرمایا بات اسی طرح ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں اسی طرح ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ نہیں کہہ سکتے، اس کی طاقت ہماری عقل سے برابر ہے، اس کی طاقت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ فرد کا خالق کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح میں اس بات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ صحیح مانتے ہیں یا اپنے ذہن کے مطابق ہی مانتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں اگر ناقص تصور ہوگا پھر بھی زندگی پہ اثر نہیں پڑے گا، پھر بھی کلمہ پڑھنے سے زندگی تبدیل نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے بارے میں صحیح تصور ہوگا تو پھر اللہ کو ماننے کا کردار پر اثر پڑے گا، اور اللہ کے بارے میں صحیح تصور دلوں میں پختہ کرنے کے لیے ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کو رکھا گیا۔ ایک تو سورۃ فاتحہ تمام آسمانی علوم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور دوسرا سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ ایک نمازی دن میں 48 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو بار بار جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کا صحیح تعارف اس کے دل میں نقش کیا جا رہا ہے۔ وہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا جس میں اللہ کا صحیح تصور پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ جہاں کوئی خوبی نظر آئے گی وہ خوبی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے ذات صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ باقی کائنات میں سارے اس ایک ذات کے مظاہر ہیں، یعنی اس کی قدرتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ سورج چاند ستارے اس نے بنائے ہیں، نبی ولی رسول اس نے بنائے ہیں، جنات فرشتے حورے جنت دوزخ سب یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ پھر اصل جو ذات ہے وہ ایک ہے، باقی کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کسی میں کوئی خوبی ہے تو
تو وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کی. آگے فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کی مخلوقات کو پالنے والا ہے. ذرا اس کی طاقت کو دیکھیں. ہم تو 20 سال سروس کر کے کہتے ہیں بس تھک گئے ہیں. ہمارے لیے تو گھر کے 4 افراد کی ضروریات پورا کرنا مشکل ہے. وہ سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ بند پتھروں میں کیڑوں کو بھی رزق دے رہا ہے. مخلوقات کا حساب ہی نہیں ہمارے پاس جن کو وہ رزق دے رہا ہے. تو وہ بڑی طاقت والا ہے، اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. ویسے وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، گرفت بھی کرتا ہے، عذاب بھی نازل کرتا ہے، لیکن جباریت و قہاریت کو اپنا تعارف نہیں بنایا. صفتوں میں بیان کیا کہ یہ صفتیں بھی ہیں، یہ صفتیں بھی ہیں. تعارف کسے بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. تعارف بنایا ہے تو اپنی رحمت کو بنایا ہے. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. 2 لفظ ہیں، 2 معنی کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو ایک لفظ میں ترجمہ کرے تو معنی بنتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ پیار ہی پیار ہے، اللہ محبت ہی محبت ہے، اللہ کرم ہی کرم ہے، اللہ رحمت ہی رحمت ہے، اللہ عنایت ہی عنایت ہے، اللہ محبت ہی محبت ہے. کہ جہاں بھی کوئی خوبی ہے وہ اس کی عطا ہے. رب العالمین میں اس کی ربوبیت بھی، وسعت بھی، طاقت بھی بیان ہوئی کہ رزق پہنچا بھی دیتا ہے. جہاں کسی کو ضرورت ہے وہاں وہ پہنچا بھی رہا ہے. اور تیسری شان جو بیان ہوئی وہ اس کی رحمت ہے. چوتھی شان جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہو رہی ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا. کس دن کا مالک ہے؟ مانتے ہیں بدلہ ملے گا. یہ جتنے قدم چل کے آپ مسجد میں آئے ہیں نا، آخرت میں بدلہ ملے گا. یہ جتنے سانس آپ مسجد میں لے رہے، اگر ہمارا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ دنیا میں جو کر رہے ہیں آخرت میں بدلہ ہے، تو ہماری زندگی بدل جائے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ شخص جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے، وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلا. آخرت میں مجھے دھکے پڑیں گے تو کیا وہ یتیم کو دھکے دیتا؟ معاشرہ خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں صحیح تصور نہیں رکھتے. اللہ کو عدل پسند ہے، انصاف پسند ہے. اس نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس دن ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے. دنیا میں بعض ظالم ہی رہتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. آخرت میں ہر ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے. ہر مظلوم کو اس کا حق اللہ عطا فرمائے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بدلے کے دل کا مالک ہے تو پھر معاشرے میں تبدیلی آ جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہوگا، نظریہ ٹھیک ہوگا، پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ کو ماننے کا کم از کم اتنا اثر تو طبیعت پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہو جائے. سارا جگ ناراض ہو جائے، اللہ نہ ناراض ہے. یہی اگلی آیت میں حضرت جناب عیسیٰ کی شان اللہ نے بیان کی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم دے گا، انجیل سکھائے گا، تورات سکھائے گا، والحکمت اور حکمت سکھائے گا، والتورات والانجیل تورات کا
علم بھی ان کے پاس ہوگا اور انجیل کا بھی۔ انجیل تو ان پر نازل ہوگی اور تورات جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہوگی بنی اسرائیل کے لیے، حضرت جناب موسیٰ پہ پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا علم حضرت عیسیٰ کے پاس ہوگا۔ یہاں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب و حکمت سکھائے گا۔ کتاب سے مراد تو ٹھیک ہے انجیل ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ حضرت جناب عیسیٰ کو ایسا علم دے گا کہ وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائے گا، زندگی گزارنے کی جانچ سکھائے گا۔ دوسرا، حکمت کا معنی تقدیر کے راز سمجھائے۔ ہم تقدیر کے ساتھ چل رہے ہیں اور تقدیر کو ماننا فرض ہے، تقدیر کا انکار کفر ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے، اس کی زیادہ تشریح کی طرف نہیں جا رہا۔ کچھ باتیں تو اللہ نے لکھ دی ہیں، ان میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اسی طرح ہوں گی جیسے اس نے لکھ دی ہیں۔ کسی نے کب پیدا ہونا ہے، کب موت آئے گی، سانس لکھ دی ہے، صحت لکھ دی، امیری غریبی لکھ دی، لیکن جب بیمار ہوگا تو اس کا رویہ کیسا ہوگا، اس میں مکمل اختیار دیا ہے انسان کو، چاہے مثبت رویہ اپنائے چاہے منفی اپنائے، مکمل اختیار دیا ہے انسان۔ اسی اختیار کی وجہ سے آخرت میں یا ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا۔ تو انسان مجبور محض نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے اختیار دیا۔ حالات پیدا ہوں گے اللہ کے امر کی وجہ سے، تقدیر کی وجہ سے، ان حالات میں انسان رویہ کیا اپناتا ہے، رد عمل کیا دیتا ہے، اس میں انسان کو مکمل اختیار بخشا۔ تو حکمت یہ ہے کہ کسی کو وہ علم سکھا دیا جائے کیسے حالات میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا رویہ اپنانا ہے۔ یا حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمر کے کس حصے میں کیا فیصلے کرنے ہیں۔ ایک عمر ہوتی ہے بچے کو ٹھوس غذا نہیں دی جاتی، صرف لیکوڈ دیے جاتے ہیں، اسے 2 سال تک صرف دودھ ہی پلایا جاتا ہے۔ پھر جب عمر بڑی ہوتی ہے تو خوراک میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جس طرح وقت آگے چلتا ہے تو خوراک میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس طرح ہر عمر میں ہر چیز انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ہر عمر کا اپنا ایک تقاضا ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک عمر وہ ہے جس میں بندہ جو مرضی ہے کرتا رہے، فرشتے لکھتے نہیں، مرفوع القلم ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اب جو کچھ کرے گا فرشتے لکھ رہے ہیں، اب لکھا جا رہا ہے۔ پھر ایک گناہ وہ ہے جو اس نے جوانی میں کی ہے، اس پر بھی عذاب ہے، لیکن جو گناہ بڑھاپے میں کر رہے ہیں اس پر زیادہ سخت۔ جوانی میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو ممکن ہے مغلوب ہو گیا خواہشات سے، پھر اس نے توبہ کی، اللہ معاف کر دے گا۔ جو بڑھاپے میں گناہ کر رہا ہے اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کالے وال روانہ ہوئے تے چٹیاں ڈیرے آئے، ویخ محمد بخشا موت سنیڑے آئے۔ تو جب موت کا پیغام آ گیا، اب بھی بندے نے آخرت کی طرف دھیان نہیں کیا۔ جو بڑھاپے میں بھی فکر آخرت نہ اپنائے، اس کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ جوانوں کی طرح نہیں۔ بوڑھا آدمی توبہ کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ موت سے ایک دن پہلے یا موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جوان آدمی توبہ کرے تو صرف اس کے اپنے گناہ ہی نہیں معاف ہوتے۔ اہل قبرستان ارواح فرشتوں سے پوچھتی ہیں یہ عذاب کیوں اٹھا لیا گیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں شخص کے بیٹے نے توبہ کی ہے، جوانی کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا۔
یہ فضیلت بڑھاپے کی توبہ میں نہیں ہے. ہاں بخشش بڑھاپے میں بھی توبہ پہ مل رہی ہے، بندے نے توبہ کی اس کے اپنے گناہ بخش دیے گئے. لیکن جو جوانی کی توبہ ہے، حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو میرا سلام کہہ دے. میرے آقا کریم نے فرمایا تو اس کی طرف سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانی میں توبہ کرے ہم فرشتے اس سے دوستی کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو ہر عمر کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر عمر کے اپنے ایک اثرات ہیں روحانیت پر. حکمت یہ ہے کہ انسان پہچانتا ہو میں کس مرحلے میں ہوں، وہ پہچانتا ہو میں کس مقام پر ہوں. جسے مراحل حیات کی معرفت مل گئی کہ اب جس مقام پر میں ہوں یہاں میرا فرض کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، کون سی چیزیں مجھے اختیار کرنا چاہیے. ایک اور مثال دے رہا ہوں، جوانی میں اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت پہ نظر زیادہ رکھنا چاہیے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت قریب ہوتی ہے بڑھاپے میں تو اللہ کی رحمت سے امید ہوگی تو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، اور جوانی میں عذاب کا ڈر زیادہ ہوگا تو ذرا نفس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. ایمان ان دونوں چیزوں کا نام، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. امام غزالی نے لکھا ہے جوانی میں خوف زیادہ رکھنا چاہیے، جوانی پاکیزہ گزرے. بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو. جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اس کے لیے موت تحفہ بن گیا. جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. تو حکمت سکھائی حضرت ابراہیم، ہر نبی کو اللہ نے حکمت سکھائی. حضرت عیسیٰ کی حکمت کا یہاں ذکر ہے اس آیت میں. ہر نبی کو اللہ نے حکمت سکھائی ہے اور ان کے مرتبے کے مطابق سکھائی ہے. سارے نبیوں اور فرشتوں کے علوم اکٹھے کر لیے جائیں میرے آقا کریم کے سمندر علم کے ایک قطرے کے برابر جو حکمتیں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اے مریم جو بیٹا آپ کی گود میں آ رہا ہے نا یہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کے آ رہا ہے. کن کے لیے رسول؟ قوم کے لیے آئے، ساری دنیا کے لیے نبی بن کے نہیں، آپ بنی اسرائیل کے لیے نبی بن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن گیا، حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. ان کے لیے حضرت عیسیٰ نبی بن کے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ ساری انسانیت کے لیے نبی نہیں بن کے آئے. اور ہمارے آقا کی نبوت کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صرف انسانوں نہیں جنات اور فرشتوں کے لیے بھی نبی بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کیا ہے اللہ پاک نے کہ اے مریم جو بیٹا تمہیں عطا کیا جا رہا ہے وہ بیٹا کہے گا بنی اسرائیل سے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کے تمہارے پاس آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندے کی مورت بناؤں گا، پرندے کی شکل کا مجسمہ بناؤں گا.
فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے اذن سے وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے۔ کچھ دیر پہلے وہ مٹی کا مجسمہ ہے، حضرت عیسیٰ نے پھونک ماری ہے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے۔ تو نبیوں کی پھونکوں میں کوئی اثر ہے یا نہیں؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آگے دوسری شان، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں پیدائشی اندھے کو نظر دے سکتا ہوں۔ اکمہ جو ہے وہ صرف نبینہ نہیں، پیدائشی نبینہ۔ اور ایک اکمہ، ایک نبینہ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہیں پر آنکھوں میں نظر نہیں ہے۔ اکمہ اسے کہتے ہیں جس کا دل ہی نہیں ہے، چوپٹ ہڈی ہے۔ نبی ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھ بھی مل گئی، نظر بھی۔ والابرص، اور برس کا مریض، آپ مریض کے بدن کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نہ ہی آپ کوئی دم کر رہے ہیں، نہ دوائی دے رہے ہیں، صرف ہاتھ لگا رہے ہیں، مرض دور ہو رہا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے میں مردے زندہ کروں گا۔ 100 سال پرانے مردے کی قبر کو آپ ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم کھا کے آتے ہو، جو گھر چھوڑ کے آتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ یعنی میں بتاؤں گا تمہارے پیٹ میں کیا ہے، کون سبزی کھا کے آیا ہے، کون گوشت کھا کے آیا ہے، کون چکن کھا کے آیا ہے، کون مچھلی کھا کے آیا ہے۔ فرمایا جو تمہارے پیٹ میں ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اور اس دور میں کوئی الٹرا ساؤنڈ بھی، انبئکم وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، جب گھر جو دانے پڑے ہوئے ہیں نا، میں بتاؤں گا تمہارے گھر 2 من دانے ہیں، تمہارے گھر 1 من ہے، تمہارے گھر 10 کلو ہے۔ اور اگر کوئی کہے دانوں کی تعداد بتاؤ تو میں تعداد بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا۔ جو پیٹوں میں چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے یا نہیں؟ وہ آپ فرما رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں، یہ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ جو گھروں میں پڑا ہوا ہے وہ بھی بتا دوں گا کہ کس کے گھر میں کتنا اناج ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس نشانی میں، بے شک اس بات میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی عبرت پکڑتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی نشانی دیکھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا ابو جہل نے بھی دیکھا ہے لیکن ایمان نہیں، اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس کے دل میں صلاحیت نہیں رہ گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ صلاحیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ بندہ جب مسلسل حق کو ٹھکراتا ہے پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابتداً ہر دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن بندہ جب حسد سے یا ہٹ درمی سے حق کو ٹھکراتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت یوں ختم ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کے بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ آگے حضرت عیسیٰ کی شان بیان ہوئی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور آپ فرمائیں گے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے تورات وہ اللہ کا کلام ہے، حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھی میں انہیں حلال کرنے آیا ہوں۔ یہودیوں میں اونٹ حرام تھا، اونٹ کا گوشت جو ہے نہیں کھا سکتے تھے، یہودی مذہب میں اونٹ حرام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے آ کے
اسے حلال قرار دے دیا۔ اسلام میں بھی اونٹ حلال ہے، لیکن یہودیت میں اونٹ حرام۔ تو آپ نے فرمایا بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں میں انہیں حلال کرنے آیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں کچھ چیزیں موجود ہوتی تھیں، بعد میں آنے والا نبی ان میں سے کچھ کو منسوخ کر دیتا، کچھ کو باقی رکھتا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس نشانی لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں کہ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ عبادت جو ہے یہ انسانی تخلیق کا مقصد ہے، اور تمام نبیوں نے یہی دعوت دی ہے۔ بعض چیزیں تمام نبیوں میں مشترک ہیں، سارے نبیوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ ایک، سارے نبیوں نے یہ کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ ہے، یہ سارے نبیوں نے پیغام دیے، سب نے یہ دعوت دی ہے۔ شرعی احکام میں کچھ فرق ہے شریعتوں میں، لیکن عقائد میں سارے نبیوں نے ایک ہی طرح کے عقائد اولاد آدم کو سکھائے۔ تو اللہ کی جو عبادت ہے یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اور جو آخری احکامات تھے انسانیت کے لیے اللہ کی عبادت کے، اس کی کامل شکل دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں ہمیں جس طرح عبادت کرنا چاہیے ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ناقص بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بھول جانے والے بھی ہیں۔ انسان کمزور بھی ہے، بھول بھی جاتا ہے، غفلت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو زندگی کا مقصد ہے ہم اس سے دور ہٹ گئے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ تم دور چلے گئے ہو، آؤ واپس میری بارگاہ کی طرف۔ وہ جو مواقع اللہ دیتا ہے نا، ان موقعوں میں سے ایک موقع ماہ رمضان المبارک، یہ غفلت سے نکال کے رب کے دربار میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان حاضری سے حضوری تک پہنچا دیتا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے یہ ہجر سے وصل تک پہنچا دیتا ہے۔ ماہ رمضان گناہ بھی بخشوا رہا ہے، جنت کا ٹکٹ بھی عطا کر رہا ہے، اور اللہ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام شب قدر کی صورت میں عطا کر رہا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ بخشش، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزاد۔ ماہ رمضان میں روزے بھی ہیں، تراویحاں بھی ہیں۔ ماہ رمضان میں مہینے میں کی جاتی ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے فرض ہیں؟ کوئی اور روزہ فرض نہیں۔ ہاں سنت روزے ہیں، لیکن فرض روزے صرف رمضان شریف کی۔ رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے میں 20 رکعتیں مسلسل جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ 20 رکعتیں جو مسلسل پڑھی جا رہی ہیں یہ بھی صرف رمضان شریف۔ جب یہ مہینہ آتا تھا میرے آقا کریم خوش ہوتا، مانگ کے جو مہمان لیا جائے، جب وہ مہمان آتا ہے تو دل، حضور رجب سے ہی دعا فرماتے تھے یا اللہ خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ رجب میں، حالانکہ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان، تو 2 مہینے حضور یہ دعا فرماتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو جو مہمان دعاؤں سے مانگا جائے کہ یا اللہ اس سے ملا دے، جب وہ مہمان ملتا ہے تو دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ سارے بھی رمضان شریف کے آنے پہ خوش ہیں یا گھبرائے؟ آمد رمضان مرحبا، آمد رمضان۔ رمضان نعمت ہے، نعمت ملنے پہ خوش ہونا چاہیے۔
رمضان شریف نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے رمضان شریف۔ منڈی میں سودا ناقص پڑا ہوا ہو، وہ ناقص سودا اعلیٰ قیمت پہ بک جائے تو بیچنے والا دکاندار گاہک پہ حیران نہیں ہوگا؟ یہ جو سچا سچا سودا تھا یہ تو اس کا ریٹ تھا، جو داغی سودے کا وہ ریٹ دے کے چلا گیا۔ رمضان شریف میں گناہگاروں کو بھی رب وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ گناہگاروں کو بھی، ناقصوں کو بھی روزہ رکھنے پر، نماز تراویح ادا کرنے پر جو اجر مل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ناقص سودے پر پورا ریٹ دے دیا۔ گناہگار بندے نے روزہ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے قطعی جنتیوں میں اس کا نام ہے۔ میں نے احادیث میرے سامنے جن کی وجہ سے یہ لفظ بول رہا ہوں، قطعی جنتی، یہ بندہ جنتی ہے، جنتیوں میں نام لکھ دو۔ کیوں؟ رمضان کے بعد بندہ پھر گناہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں قطعی جنتی ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں مرتے دم روزے کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو جائے۔ رمضان شریف کا ادب کرنا ایمان پر خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، وہ اسے 1 مہینے کا ادب کرے۔ روزے کا احترام ایمان پر خاتمے کا وظیفہ ہے، اور جو دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ قطعی جنت ہے۔ تو رمضان شریف کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ رمضان شریف کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا کریم نے فرمایا من سالم لہ رمضان سالمت لہ السنۃ، جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرا۔ اس دفعہ ذرا تجربہ ہی کر لیا کہ رمضان کے پورے حقوق ادا کریں، پھر دیکھیں پورا سال رمضان کی برکتیں کیسے شامل آتی۔ اور رمضان شریف کے حقوق کیا ہیں کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ رمضان شریف کے حقوق کیا ہیں کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تھوڑی تھوڑی ٹریننگ ابھی سے کریں، موبائل کو کم استعمال کریں، کیونکہ اس کا جو نشہ ہے وہ رمضان کے وقت کو ضائع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ رمضان کا وقت صرف قیمتی نہیں، بہت قیمتی، تو اسے فضولیات میں نہ ضائع کریں۔ رمضان شریف میں نفلی نیکی کریں، اتنا ثواب ملتا ہے جتنا فرضی نیکی، اور فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ تو ایسے وقت کو پھر فضولیات میں ضائع کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کا وقت صرف قیمتی نہیں، بہت قیمتی، اس لیے میرے آقا کریم نے رمضان شریف سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر عظیم مبارک، فرمایا یہ مہینہ عظیم بھی ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا ہے۔ کس نے فرمایا کہ رمضان عظیم ہے؟ جو خود بڑے عظیم ہیں، جو مخلوق میں خود سب سے عظیم ہے، وہ فرما رہے ہیں یہ مہینہ عظمت والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیمتی مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ مکہ شریف مدینہ منورہ یہ عام شہر نہیں، مقدس شہر ہے۔ کیوں؟ ان میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔
جیسے مکہ شریف جائیں تو تاثرات اور ہوتے ہیں. میں کسی عام شہر نہیں آیا، مقدس وادی میں آیا. رمضان شریف شروع ہو تو یہ نہ سمجھے عام مہینہ شروع ہوا ہے. سفر کا مہینہ اور ہے، جمادی الاول کا مہینہ اور ہے، رمضان کا مہینہ اور ہے. رمضان شریف میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، رحمتوں کی مسلح دھار بارش ہوتی. صرف رحمتیں نازل ہونے میں اور مسلح دھار بارش ہونے میں بڑا فرق ہے. رمضان شریف میں رحمتوں کی مسلح دھار بارش ہو رہی. یہ صرف رحمتیں تقسیم کرنے والا مہینہ نہیں، یہ رحمتیں لٹانے والا مہینہ. اسی لیے میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، آپ آمین 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 فرما رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منبر پہ تشریف لاتے ہوئے آمین کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جبریل دعا کر رہے ہیں، میں آمین کہہ رہا ہوں. 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے دعا فرمائی ہے وہ شخص ہلاک و رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے جنت نہیں کر، یعنی جنتی بننے کا موقع تھا اور وہ جنتی نہیں بنا، نعمت کی قدر ہی نہیں کی، موقع کو ضائع کر دیا. دنیا کی پریشانیاں تو ختم نہیں ہوں گی جب تک سانس چل رہا ہے. تو ارادہ کریں باقی 11 مہینے دیکھ لیں کہ زندگی کے کیا مسائل ہیں. رمضان میں صرف فرائض کی حد تک جو دکانداری ہے یا ملازمت ہے، جو اس میں فرض ضروری ہے نا، کتنا کام تو ضروری ہے وہ کریں گے، باقی کام ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. سب لوگوں نے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو موبائل سے بچنا ہے، دوسرا دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے نہیں بیٹھنا، زیادہ وقت قرآن کے ساتھ درود شریف کے ساتھ. دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے فائدے بھی ہوتے ہیں اگر دینی دوست ہوں، دین سیکھنے سکھانے والے. ورنہ آج کل سیاست کا بازار گرم ہے، یہاں آپ نے کسی ایک پارٹی یا دوسری غیبتیں کرنی ہے تو روزہ خراب کرنا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں زیادہ وقت عبادت میں، رمضان شریف کا وقت فضولیات میں ضائع نہ ہو. دن کو روزے اور رات کو نماز تراویح. اب تو پہلے سے بھی کم انشاءاللہ. تراویح جو ہے نا یہ سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہگار ہے. کبھی ایسا ہوا بندہ نہیں پڑھ سکا ایک دن تو اس کے لیے معافی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی عادت بنا لے آج بھی نہیں پڑھی کل بھی نہیں پڑھی، گناہگار. تراویح سنت موقدہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھنے والا روزانہ قرب الہی کے 40 مقامات طے کرتا. جب وہ تراویح کا ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتا ہے نا، قرب الہی کے ایک درجے میں وہ آگے بڑھ جائے، اس کی روح ایک مقام آگے بڑھ جائے. جو 40 سجدے دے رہا ہے تراویح میں، وہ قرب الہی کے 40 مقامات روز طے کرتا. جس نے 30 دن تراویحاں پڑھی، رمضان نے اس کو قرب الہی کے 1200 مقامات طے کرا. جس نے 29 دن تراویحاں پڑھی، 29 کا بھی رمضان ہو سکتا ہے، اس نے 1160 مقامات قرب الہی کے طے کرا. یہ تو موت کے بعد راز کھلے گا نا کہ ایک ایک سجدے سے آپ کا قرب کتنا بڑھا. میں وہ آیات اور حدیث نہیں پڑھ رہا جن میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہر سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ہر سجدے کے بدلے اللہ آخرت میں اپنا دیدار کرتا ہے. سجدہ کرنے سے پہلے روح اور مقام پہ ہوتی ہے، سجدے کے بعد روح اگلے مقام پہ جاتی ہے. تو 40 سجدے قرب الہی کے 40 مقامات ہیں جو روز طے کرائے جاتے ہیں. نماز تراویح کی اور بھی کئی فضائل ہیں، لیکن چونکہ کافی عرصے سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں اس لیے دوبارہ ان کا تکرار نہیں آپ کے سامنے کر رہا. اتنا ہی عرض کروں گا کہ قرآن پاک سننے کے جو فضائل ہیں، نماز کے باہر سنے تو اور فضیلت ہے، نماز میں کھڑے ہو کے سنے تو اور فضیلت ہے.
روزہ افطار کیا، پیاس لگی تھی، پانی زیادہ پی لیا یا کھانا کھا لیا، سستی ہو گئی، نیند آ گئی، سوچا چلو کچھ دیر لگ سیدھا کر کے پھر تراویح پڑھنے ہیں۔ لگ سیدھا کرنے بانے لیٹ گئے، سستی ہو گئی، تھوڑی سی سستی ہوئی تو چلو آج میں تراویح نہیں پڑھتا۔ یاد رکھیں، جو آدمی مشقت سے ڈر کے، تکلیف سے ڈر کے حق کو چھوڑتا ہے، حق زیادہ غیرت مند ہے کہ اس کو چھوڑ دے۔ ایک سجدہ ہی اس نے نہیں کیا تھا، دھتکار دیا۔ وہاں معاملہ حسد کا تھا، وہاں معاملہ تکبر کا تھا۔ اگر تکلیف سے ڈر کے، مشقت سے ڈر کے حق کو چھوڑ دے، حق زیادہ غیرت مند ہے کہ اسے چھوڑ دے، اور اگر حق کسی کو چھوڑ دے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے نے کہا تکلیف برداشت کروں گا پر حق کا ساتھ دوں گا۔ جب وہ تکلیف برداشت کر کے نیکی کرتا ہے نا، حق اس کی روح کی گہرائیوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف برداشت کر کے نیکی کرتا ہے، حق دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ روح تو نکال سکتا ہے لیکن حق کے ساتھ پیوستگی کو علیحدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تکلیف برداشت کر کے حق کو اپنایا ہے۔ تو اگر سستی ہو جائے کہ آج تو دل کر رہے کہ میں تراویح نہ پڑھوں، تو اس وقت آج کے درس قرآن کا یہ پیغام یاد کریں۔ اور ایک وظیفہ میں اکثر بتاتا ہوں، صرف 2 لفظ ہیں کہ اگر کبھی مشکل لگے دین پر عمل کرنا، غفلت طاری ہو، تو یہ 2 لفظ پڑھنے والے ربی کا فاصبر، والے ربی کا فاصبر، یہ آیت ہے قرآن پاک، والے ربی کا فاصبر۔ اللہ فرما رہا ہے میرے لیے برداشت کر لو۔ اس کے اندر جو لطف ہے کوئی وہ عاشق ہی لے سکتا ہے۔ محبوب کہے میرا دیدار بھی ہوگا، میرا قرب بھی ہوگا، میرے لیے یہ برداشت کر۔ یہ 2 لفظ یاد کرنے والے ربی کا فاصبر۔ سستی ہے، دل نہیں کر رہا اٹھ کے تراویح پڑھو، والے ربی کا فاصبر، اللہ نے فرمایا میرے لیے برداشت کرو، میں پڑھوں گا، کیوں؟ میرے دل میں رب کا پیار ہے، اہمیت ہے رب کی، وہ فرما رہا ہے میرے لیے برداشت کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال کی نیت سے ایک دفعہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں، آمد رمضان، نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ ہونا چاہیے۔ نعرے کا مطلب بھی اپنا مزاج بھی بنائیں اور ماحول بھی بنائیں استقبال رمضان کا، کیونکہ معاشرے میں اس وقت تاریکی بہت پھیل چکی ہے۔ اپنا مزاج بھی بنائیں اور ماحول بھی، خود کو بھی آمادہ کریں کہ میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تراویح نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے ماحول میں جہاں بیٹھے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، ذرا ایک رمضان تو باقاعدگی سے روزے رکھ کے دیکھو۔ ہم حدیث سن کے آئے ہیں جس کا رمضان سلامتی سے گزرا پورا سال سلامتی سے گزرا۔ آمد رمضان، آمد رمضان، آمد رمضان، مرحبا۔ جو روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرتا ہے، جب رمضان گزر گیا، عید کا چاند طلوع ہوتا ہے، وہ مومن اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عورتیں مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں اور عورت امامت کرواتی ہے رمضان۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں مردوں کی آمد و رفت مسجد میں نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی آواز مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، گلی میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ اگر عورتیں نعت خوانی کر رہی ہیں یا بیان کر رہی ہیں
تو عورتوں کی آواز اس چار دیواری کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ عورتیں امامت نہیں کروا سکتی، ہاں اپنی اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اور کوئی ایک عورت انہیں پہلے سمجھا سکتی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، پھر کوئی ایک عورت جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے قدر اس انداز میں پڑھتی ہے کہ دوسروں کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح تو صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتی ہے، لیکن عورتوں کی جو امامت ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ بعض فقہاء نے اجازت دی ہے چند شرائط کے ساتھ، لیکن عورتوں کی جو امامت ہے کہ عورتوں کو ہی عورتیں نماز پڑھا رہی ہیں، اس کی کوئی صورت ایسی قرون اولیٰ میں نہیں ملتی، اس لیے عورتیں باجماعت صلاۃ و تسبیح تو نہیں پڑھیں گی، اپنی اپنی پڑھیں گی، لیکن اس سے پہلے کوئی ایک عورت ان کو طریقہ سمجھا دے گی۔ عورتوں کی محفلیں بے شک ہونی چاہیے، عورتوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس میں ایک تو پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد میں کریں تو عورتوں کو پہلے بتانا چاہیے کہ مسجد میں صرف وہ عورتیں آ سکتی ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، جن کا بدن پاک ہے۔ باہر کہیں محفل ہو، کسی حال میں، کسی کمرے میں، تو پھر کوئی بھی عورت آ سکتی ہے، لیکن مسجد میں یہ مسئلہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہر عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، جس کا بدن پاک ہے وہی آ سکتی ہے، اور دوسرا ایسا وقت ہو کہ مردوں کی نماز کا وقت نہ ہو، اس میں وہ پہلے ہی مسجد کو خالی کر دیں، اور آواز بھی اتنی